کرنے لگے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی، جو عاشق رسول تھے اور نبی کے بڑے چہیتے صحابی تھے۔ تاریخ کے اندر آپ کے واقعات دل کو ہلا دینے والے، کلیجوں کو منہ پر لانے والے ہیں۔ جب تاریخ آپ کو پڑھی جاتی ہے تو کلیجہ منہ کو نکلتا ہے کہ بلال نے کتنا غم سہا ہے اسلام کی خاطر۔ کیا جب اسلام لے کر کے آئے تو اس وقت امیہ بن خلف کے آپ غلام تھے، اس کو پتہ چلا کہ جناب بلال اسلام لے آئے ہیں، اس نے آپ کو اس طرح تکلیفیں دینا شروع کی تھی۔ ایسے سے تکلیفیں دیا کرتا تھا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے جسم پر بڑے بڑے پتھروں کو رکھا جاتا تھا، آپ کے جسم پر کوڑے مارے جاتے تھے، لیکن وہاں بلال آپ اسلام میں اس طرح استقلال پا چکے تھے اور اپنے ثابت قدمی سے آپ ثابت کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ تم کتنے ہی مانو مکہ کے لوگوں، تم کتنا ہی مانو، لیکن میں اسلام سے پھرنے والا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہی امیہ بن خلف تھا کہ جو پوری رات آپ کو زنجیروں میں باندھ کے رکھتا تھا اور آپ کے اوپر کوڑوں کی برسات ہوتی تھی۔ پھر جب دن نکلتا تھا اور دن کی جب دھوپ ہوتی تھی تیز، سورج جب پورے شباب پر ہوتا تھا، زمین گرم ہوتی تھی، ایسے عالم میں حضرت بلال کو زمین پر لٹایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یا تو اسلام سے پھر جاؤ یا پھر تڑپ تڑپ کر مر جاؤ، لیکن حضرت بلال نے ثابت کر دیا تھا کہ میں نے کسی اور کا چہرہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کا دیدار کیا ہے۔ اس چہرے پر میں اتنا فدا ہو چکا ہوں، نبی کی عشق میں اتنا قربان ہو چکا ہوں کہ میں اپنے پورے جسم پر پتھر نہیں، کوڑے نہیں، ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کر سکتا ہوں، مگر میں اسلام سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کو اسی طرح مسلسل پیدل پہ آپ کی پٹائی ہوتی رہی، آپ کو لوگ ستاتے رہے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو خریدا اور خریدنے کے بعد آپ کو آزاد کر دیا۔ آپ کو صلہ کیا ملا کہ جتنی تکلیفیں میرے نبی کے خاطر، عشق مصطفیٰ کی خاطر اپنے جسم پر سہی تھی، ایسا صلہ ملا، ایسا اجر ملا کہ حضرت بلال بارگاہ مصطفیٰ کے مؤذن بنا دیے گئے، ہر مسجد نبی کے مؤذن بنا دیے گئے۔ اب حضرت بلال سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، اب اذان حضرت بلال دے رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ اسلام کی خاطر اگر تکلیف انسان برداشت کر لے تو اس کا صلہ اللہ پاک بہتر سے بہتر عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم تو اسلام کی خاطر کچھ کر نہیں سکتے، لیکن آپ یہی حضرت بلال ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت بلال نبی کی یاد میں، نبی کے غم میں، نبی کو تلاش کرنے میں گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے، حجروں میں دیکھا کرتے تھے کہ کہیں مصطفیٰ مل جائے، اللہ کے رسول کو ڈھونڈا کرتے تھے۔ تاریخ میں آیا کہ حضرت بلال اسی تڑپ میں، اسی غم میں مدینے کو چھوڑ کر ملک شام شہر حلب میں چلے گئے۔ 1 سال ابھی گزرا تھا کہ اللہ کے رسول ایک دن حضرت بلال کے خواب میں آتے ہیں، ارشاد فرماتے، بلال تم نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، تو ہم سے ملاقات نہیں کرو گے؟ جناب بلال کہتے ہیں میں نے اتنا سنا میری آنکھ کھل گئی، اب اس صبح کا انتظار تھا، مجھے اس وقت کا انتظار تھا کہ
کہ میں جلدی سے مدینے کی گلیوں میں جاؤں۔ جناب بلال کہتے ہیں اسی وقت میں اٹھ کر اپنی اونٹنی پر سوار ہو گیا۔ ہونے کے بعد میں نے رات و دن مسلسل سفر کو طے کرتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں آیا۔ جناب بلال کہتے ہیں میں نے نبی کو مسجد نبی میں تلاش کیا، میں نے نبی کو حجروں میں تلاش کیا، گلیوں میں تلاش کیا، مگر مصطفیٰ مجھے کہیں نہیں ملے۔ بلال کہتے ہیں جب میں نبی کے روزے پر گیا، حضرت بلال نبی کی جدائی میں کش کھا کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ جب مدینے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ جناب بلال آئے ہوئے ہیں، نبی کی یاد میں تڑپ کر زمین پر گر گئے ہیں، لوگوں کا ہجوم لگ گیا، حضرت بلال کو اٹھایا گیا۔ اس کے بعد جب بلال ہوش میں آئے، پوری حالت میں جب بلال صحیح ہو گئی تو لوگوں نے کہا تھا اے بلال آج وہی اذان سنا دی جائے جو اذان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حیات مبارکہ میں سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے کہا لوگوں میں اس خدمت کو انجام نہیں دے سکتا، تمہیں معلوم ہے جب میں نبی کے زمانے میں اذان سناتا تھا، نبی کے میں دور میں اذان سناتا تھا، نبی کے وقت میں اذان پڑھتا تھا، تو جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا تھا تو میں نبی کے نورانی چہرے پہ دیدار کر لیا کرتا تھا۔ لیکن اے صحابہ بتاؤ میں کیسے اس غم کو برداشت کروں گا، میں کیسے اس غم کو برداشت کروں گا؟ لوگوں نے بہت اصرار کیا تھا، تو اس وقت لوگوں نے مشورہ کیا کہ چلو اگر حضرت بلال کسی کے کہنے سے نہیں سنا رہے ہیں تو حسن حسین کو بلا دیا جائے۔ ایک صاحب جاتے ہیں حسن حسین رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے، ادھر سے حضرت حسین آتے ہیں۔ حضرت حسین کو جناب بلال نے آتے ہوئے دیکھا، اپنی گود میں اٹھا لیا، کیونکہ حضرت بلال نبی کی نواسوں سے بے دیا محبت کیا کرتے تھے، اہل بیت کے بہت بڑے محب تھے اور عشق کیا کرتے تھے۔ حضرت حسین کو گود میں اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد ارشاد کہا اے حسین اے نبی کے نواسوں، آج جو تم کہو گے میں تمہارا کہنا نہیں ٹالوں گا۔ میرے حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کی انگلی کو پکڑا، کہا کہ آج تم مسجد نبوی کی چھت پر جا کر اذان سنا دو۔ حضرت بلال مسجد نبوی کی چھت پر چڑھے اذان دینے کے لیے۔ ایسے ہی اذان پڑھتے پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد پہنچتے ہیں حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پر۔ تاریخ نے بتایا کہ جب بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگ اپنے گھروں سے نکل کر حضرت بلال کی اذان سننے کے لیے دوڑ پڑے۔ عورتیں، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں سے واپس آ گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچے تو نبی کی غم کی طرف نے اتنا تڑپا دیا تھا، نبی کی جدائی نے اتنا تڑپا دیا تھا، حضرت بلال پھر عشق کر گر جاتے ہیں، پھر گرتے ہیں۔ اس وقت بچوں نے کہا تھا اپنی ماں سے کہ ماں یہ ہماری ماں ذرا اتنا بتاؤ بلال تو آگے ہیں کہ مصطفیٰ کب آئیں گے، آقا کب آئیں گے، ہمارے رسول کب مدینے میں تشریف لائیں گے؟ بلال تو آ گئے۔ نبی کے غلاموں حضرت بلال جب ہوش میں آتے ہیں اس کے بعد حضرت بلال رکتے ہیں کچھ دن، پھر حضرت بلال واپس اپنے گھر اپنے شہر چلے جاتے ہیں۔ یہ بلال کی تاریخ ایک مختصر انداز میں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میرے عزیزوں حضرت بلال کا ذرا عشق دیکھو کہ ہزارہا تکلیف کو برداشت کیا ہے اس اسلام کی خاطر، مگر پائے استقلال میں سزدہ برابر بھی کمی نہیں آئی ہے۔ یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم جتنا مجھے دباؤ گے میں اتنا بڑھتا جاؤں گا، اور تم اسلام کی جتنے مخالف بنو گے میں اس اسلام کو اتنا موافق، اتنا دوست بنوں گا کہ اگر میری جان اسلام کی قربان ہو جائے، یہ جان تو اپنا قربان کر سکتا ہوں، مگر نبی کی صدقے میں مجھے جو کلمہ طیبہ جو ایمان ملا ہے میں اس کو ہرگز اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اور یہی صلہ ملا کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے ایسے مؤذن ٹھہرے کہ دنیا آج